امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ آج میں اسلامیت کا دوسرا سبق زکوٰۃ کے حوالے سے اس کی وضاحت کروں گی، لیکن سب سے پہلے میں بتا دوں کہ زکوٰۃ میں 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال زکوٰۃ کا مفہوم، دوسرا زکوٰۃ کی اہمیت، تیسرا مصارف زکوٰۃ اور چوتھا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید۔ سب سے پہلے میں زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت اور اس کا نصاب کی وضاحت کروں گی۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا کے ہیں۔ شریعت میں اصطلاحاً زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ 40واں حصہ ہے جو سال بھر کے بعد راہ خدا میں دیا جائے۔ اس کی ادائیگی سے مال میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اتنا اجر و ثواب فرمائیں گے کہ انسان اس دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ ارکان اسلام میں کلمہ طیب، نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کے مقرر کی ہوئی مقدار ان لوگوں کے لیے نکالے جو شریعت کی نظر میں زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک و صاف ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اس عبادت کو زکوٰۃ یعنی مال پاک کرنے والا اور بڑھنے والا عمل کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے مومن کا مال گندگی و میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم غسل کرتے ہیں تو ہمارا جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو ویسے ہی ہم اپنے مال کو بھی کس طریقے سے پاک کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ دے کر پاک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد ربانی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں ان کے مالوں سے زکوٰۃ اور ان کو پاک و صاف کر دیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ زکوٰۃ کے ذریعے ہم اپنے مالوں کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ لفظ زکوٰۃ بہت معنی خیز ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں کاشت کرنا، پودوں کو سیدھا لگانا، پاک کرنا، سرسبز و شاداب کرنا، بڑھنا، نشوونما پانا۔ تاریخ انسانیت میں مذہب اسلام نے امیروں کو دولت میں باضابطہ غربا کا حق قائم کیا اور مساوات کا درس دے کر یہ بتایا کہ تمام بنی نوع انسان ایک ہی برادری کے انسان ہیں، جو حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا روپیہ عمرہ سے لے کر غربا کو عطا کر دے۔ جو شخص مال حاصل کرے اور اس پر زکوٰۃ نہیں دے جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے، یعنی کہ مطلب یہ کہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مال موجود ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اپنے پورے سال اس کی ضروریات پوری کریں، جو ہماری نیڈس ہیں، جو ضروریات ہیں وہ ہم پوری کر لیں، اور آخر میں سال کے آخر میں وہ روپیہ یا پیسہ بچ جائے جو ہمارے کام نہ آئے، تو اس میں سے پھر زکوٰۃ نکالنے کا حکم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں فرمائی ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنی سہولت کے حساب سے اپنی زندگی اعتدال کے ساتھ گزارے، اور پھر اس کے بعد سال کے آخر میں دیکھیں کہ کتنی رقم اس کے پاس، کتنا روپیہ پیسہ بچ گیا ہے، پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی آسانی رکھ دی نا، اور پھر اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ ہم پر کرم کی برسات بھی برسا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی حیثیت و مقام کیا ہے؟ دوسری طرف یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم میں کم از کم 32 مقامات پر نماز و زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا حکم الگ سے اور بھی کئی مقامات پر ہوا ہے۔
جس میں سے 2 صورتوں کا حوالہ تو میں دینا چاہوں گی. پہلا ہے سورہ بقرہ اور دوسرے سورہ احزاب. اس کے علاوہ بھی بہت سی صورتوں میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. در حقیقت یہ 2 عبادتوں پر کاربند ہونا پورے دین پر کاربند ہونا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. صاحب حیثیت کو کبھی صاحب زکوٰۃ، کبھی حق کے ساحلوں میں محروم کے ساتھ مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے. ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں حاجت مندوں اور ناکاروں کے لیے مقرر مقدور حق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے مالوں میں حاجت مندوں کے لیے ایک مقرر حق رکھ دیا ہے. ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بلا شبہ جو شخص یا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اس کے لیے رب کے پاس اجر عظیم ہے. نماز و زکوٰۃ کے ساتھ اور بھی بہت سے اچھے اعمال اور اخلاق ہیں، لیکن جس نے نظام صلاۃ اور زکوٰۃ پر عمل کر لیا ہو تو گویا اس نے پورے دین پر عمل کیا. بندے پر دین حق کی طرف سے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی 2 ہی قسمیں ہیں. پہلی حقوق اللہ، دوسری حقوق العباد. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. نماز کو تمام حقوق اللہ پر بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے، اور انہی دونوں حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہی اسلام ہے. زکوٰۃ کا نصاب. نصاب زکوٰۃ سے مراد وہ مال و اسباب ہیں جس پر قصداً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہو اور وہ مال ضرورت سے زیادہ ہو اور اس کی مقرر مقدار 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر ہو تو اس پر 40واں حصہ یا 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے استعمال کے لیے جو زیورات ہوں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی. اور زکوٰۃ صرف مال اور پیسے پر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ زکوٰۃ اس زمین جائیداد پر بھی ہوتی ہے جو ہمارے پاس موجود ہو، تو اس پہ بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو زمیندار جس کے ریوڑ ہوتے ہیں جانوروں کی، اور اس کے علاوہ کھیت کھلیان، اس پر بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، لیکن اس کا نام ہے عشر، اور ان سب کے حصے الگ الگ مقرر اسلام نے کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، زکوٰۃ کے فرائض میں زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے سخت گناہ بھی ملتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے اور کون سے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنا ان پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے. انشاءاللہ آپ کو یہ زکوٰۃ کا مفہوم اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. شکریہ.